کم سے کم گزشتہ 2 ماہ سے پورے کی پوری حکومتی ٹیم جو ہے وہ مذاکراتی کمیٹی بنی ہوئی ہے. اب تو عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ لاہور جا کے پہنچے ہیں اور لاہور میں عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب کی حکومت بچاتے ہوئے نظر آئے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ کے پی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، بلوچستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. مذاکراتی کمیٹی اور مذاکراتی ٹیموں کے بجائے اب عمران خان صاحب خود اس مشن پہ نکلے ہوئے ہیں کہ وزرائے اعلیٰ بلوچستان، کے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو بچایا جائے. کیا عمران خان صاحب اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جیسے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ تبدیل نہیں ہونے جا رہا، عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم رہیں گے اور عثمان بزدار صاحب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے. کیا ایسی صورتحال ہے؟ واقعی آپ کو ایسا ہی نظر آ رہا ہے؟ ہم کرتارپور میں موجود ہیں، 5 سال سے وہ یہیں پہ ہوں. مجھے حیرانگی ہے اگر وہ 5 سال سے وہاں تھا. سپریم کورٹ میں چلے گئے. وزیر اعظم ملک میں انصاف قائم کرتا ہے. ویسے تو عمران خان صاحب کا اپنا بیانیہ ہے کہ پاور کو نچلی سطح تک منتقل ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے اپنے خطابات میں یہی بات نہ صرف بیان کی بلکہ الزامات لگاتے ہوئے نظر بھی آئے کہ شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں یا آصف زرداری صاحب ہوں، وہ پاور کو نچلی سطح پہ منتقل نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن جب عمران خان صاحب کی اپنی حکومت آئی تو ہم نے دیکھا کہ جو وزراء اعلیٰ تھے، اپنی ہی پارٹی کے وزراء اعلیٰ، وہ بھی الزامات لگاتے ہوئے نظر آئے یا یہ کہیں کہ گلا اور شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ ان کے پاس وہ پاور نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کے اندر یعنی پی ٹی آئی کے اپنے باغی گروپ بن چکے ہیں اور بنی گالہ سے حکومت چلائی جا رہی ہے. تو عمران خان صاحب کو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اور خاص طور پہ اگر آپ سندھ کی صورتحال کو دیکھیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب بار بار یہ ذکر کرتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گورنر کی آفس کے تھرو حکومت چلانا چاہ رہے ہیں. بنی گالہ سے سندھ کے گورنر اور سندھ کی حکومت اور جو مینڈیٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. ابھی اپنے آئی جی سندھ کا معاملہ دیکھا کہ گلا کرتے ہوئے نظر آئے سندھ حکومت والے کہ جب آپ پنجاب میں 5 آئی جیز تبدیل کرتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن جب ہم آئی جی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایشو ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اب عمران خان صاحب نے جو پرویز خٹک صاحب کو مذاکراتی کمیٹی کا انچارج کیا تھا اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے چیئرمین جا کے بلوچستان پہنچے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب، گورنر سندھ صاحب، وہ ایم کیو ایم کو مناتے ہوئے نظر آئے، جی ڈی اے والوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے نظر آئے جو پہلے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات نہیں کر پاتے تھے یا نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ تمام کی تمام جو کوششیں ہیں وہ ہمیں ناکام ہوتی نظر آئیں. پرویز خٹک صاحب کی مذاکراتی کمیٹی ہو یا اسد عمر صاحب کی ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات ہو. اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے سینٹ کے چیئرمین کو جو بلوچستان کے حوالے سے اضافی ریسپانسبلٹی دی کہ جا کے وہ قدس بزنجو اور جام کمال صاحب کے درمیان جو ایشو ہیں تو ان کو بھی جا کے ٹیکل کرے. فائنلی آپ کو عمران خان صاحب کو خود جا کے عثمان بزدار صاحب کی صورتحال کو دیکھنا پڑا. بنی گالہ سے نکل کے وہ جا کے پہنچے اور عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے سخت قسم کا ایک موقف اختیار کیا کہ وہ تبدیل نہیں کرنے جا رہے عثمان بزدار صاحب کو. اور کے پی کے اندر تو آپ نے اپنی پارٹی کے اندر 3 جو صوبائی وزیر تھے ان کو ہٹا دیا گیا اور باغی گروپ کی سی صورتحال اختیار ہوئی. اور ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر جب آپ آئے تو آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ملاقات کی اور اس سے پہلے سندھ کے گورنر نے جا کے مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات کی جو اس سے پہلے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. اور یہی صورتحال تھی کہ آپ پیر پگارو صاحب سے بھی ملے، جی ڈی اے کے ممبران سے بھی جا کے ملے. تو بنیادی طور پہ یہ ایشو تھا کہ عمران خان صاحب جو پہلے سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ بنی گالہ سے بیٹھ کے یا وفاقی حکومت جو عمران خان صاحب وہاں پہ وزیر اعظم ہیں تو وہاں سے بیٹھ کے سارے معاملات خود دیکھیں گے، تو وہ بنیادی طور پہ تب بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ معاملات اس طرح نہیں چلیں گے. اور اگر آپ کسی حکومت کو بائی پاس کریں گے، سندھ کی حکومت کا ہم مثال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو آپ ایسی حکومت نہیں چلا پائیں گے. 18ویں ترمیم کے بعد کی صورتحال اپنی جگہ، لیکن جب کوارڈینیشن کے ایشو ہوں گے تو آپ یہ حکومت نہیں چلا پائیں گے اور آگے چل کے آپ کو ہی مسئلہ پیش آئے گا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے آپ کا آصف علی زرداری صاحب یعنی جو آپ کی اپوزیشن پارٹیز تھی، جو پیپلز پارٹی تھی، مسلم لیگ نون تھی، اور جو بھی آپ کی قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن پارٹی یا آپ قومی اسمبلی سے باہر دیکھیں
تو پہلے تو ان کو اعتراض تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی اپنی اتحادی جماعتیں جو تھی ان کو اعتراض ہونے لگا کہ آپ حکومت جو ہیں ان کو حکومت میں جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہیں اتحادیوں کے ساتھ وہ پوری نہیں ہو پا رہی. لیکن اب جو صورتحال ہے، اب صورتحال آپ کے اپنے اتحادیوں کے علاوہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر باغی گروپ بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ آپ خود بلوچستان کا مثال لیں کہ بلوچستان میں قدوس وژن جو یہ نہیں کہ اب اسمبلی کی اندر صورتحال ہے کہ اسمبلی کو جا کے اسپیکر اور وہاں کے سی ایم کو جا کے ان کے درمیان مذاکرات کروائیں. یعنی مذاکرات کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن والوں سے جا کے مذاکرات کرتے ہوئے نظر آئے اور بنی گالہ سے آپ نے اختیار دیا کہ جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کروائیں. ابھی سینٹ کے چیئرمین کو اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ جا کے قدوس وژن صاحب اور جام کمال صاحب یعنی وتھن اسمبلی جا کے مذاکرات کریں. اور آپ عمران خان صاحب بذات خود عثمان بزدار صاحب کی صورتحال کو دیکھ رہے. اور یہ صورتحال یہاں سے بھی آگے چلی گئی کہ نہ صرف حکومتی اپنی پی ٹی آئی کے اندر یہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، لیکن اب وزرائے اعلیٰ یعنی تمام جو صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے جام کمال صاحب ہوں، عثمان بزدار صاحب ہوں، محمود خان صاحب ہوں کے پی کے اندر، یا پھر آپ مراد علی شاہ صاحب سے دیکھیں، سب کو ایک شکایت ہوئی. اور آپ نے کے پی کے اندر تو آپ نے اپنی پارٹی کے اندر بڑے مضبوط فیصلے کر لیے. بلوچستان کی صورتحال بھی ڈسکس ہو گئی. عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ آپ چینج نہیں کریں گے کتنا بھی پریشر ہو. لیکن یہ صورتحال یہاں تک کیوں پہنچی کہ عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو خود جا کے احکامات لینے پڑے یا مذاکرات کرنے پڑے؟ یہ کتنا سمپل تھا کہ پہلے بھی مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات کر لی جاتی، پہلے بھی مراد علی شاہ صاحب کے معاملات کو دیکھ لیا جاتا، یا پہلے بھی اس طرح صورتحال جس میں وزیر اعظم صاحب جو ہے پاور کو نچلی سطح تک منتقل کرتے ہوئے نظر آتے اور جو ضد کی سیاست تھی وہ چھوڑ دی جاتی، تو آج شاید یہ جو صورتحال ارد گرد پیدا ہوئی ہے وہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ آج کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہاں پہ محمود خان صاحب، ان سے اگر سوال کیا جاتا ہے کہ آج آپ بڑے فریش نظر آ رہے ہیں، اگر حقیقت یہ ہے کہ یہ فیصلے، تمام تر جو فیصلے ہیں وہ پہلے کر لیے جاتے، ضد کی سیاست کو چھوڑ دیا جاتا، تو شاید محمود خان کے ساتھ اس ملک کے جو ہیں وہ عوام کے چہروں پہ بھی فریش صورتحال نظر آتی، وہ بھی بڑے خوش ہوتے. لیکن بنیادی طور پہ سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس رہی، عمران خان صاحب نے جو بنی گالہ سے حکومتیں چلانے کی کوشش کی، وہ ایک ضد تھا، وہ ایک آئینی حوالے سے بھی ضد تھا کہ آپ پاور کو نچلی سطح پہ منتقل نہیں کر رہے، اور ساتھ میں جو حکومتیں ہیں ان کے اندر بھی ایک ڈپریشن کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور یہی صورتحال تھی. ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان جمہوری راستے پہ چلتے ہوئے ملک کو چلائیں گے تو نہ صرف محمود خان صاحب کے چہرے پہ آپ کو تازگی ملے گی، بلکہ پورے ملک کے عوام کے چہروں پہ آپ تازگی دیکھیں گے.